اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین شفیع مذنبین النبی المعید ورسول المسدد مولانا ابی القاسم المحمد وعلى اہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین من یومنا هذا الى یوم الدین لعنت اللہ علی اعدائہ الاجمعین آمین یا رب العالمین قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. حاضرین محفل السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ابھی جس آیہ کریمہ کی میں نے تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، قرآن کریم کی سورہ ہجر کی 13ویں آیت کی، جس کے زیر روشنی پہلی محرم سے ہماری گفتگو جاری ہے. کائنات کا مالک اور خالق اس آیہ کریمہ میں ارشاد فرما رہا ہے کہ اے انسان، ہم نے تجھے ایک مرد اور ایک عورت سے خلق کیا اور تجھے قبیلے اور شاخوں میں قرار دیا تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو. بے شک خدا کے نزدیک وہی معتبر ہے کہ جو تم میں سے سب سے زیادہ پرہیزگار ہے، اور خدا علیم و خبیر ہے. یعنی پروردگار عالم نے اس آیہ کریمہ کے حوالے سے اس بات کا اعلان کر دیا ہے کہ معاشرے کی اگر تشکیل ہوئی ہے تو مرد اور زن دونوں کے ساتھ، اور خدا کے نزدیک وہی زیادہ قریب ہے، وہی معتبر ہے کہ جو صاحب تقوی ہے. سبحان اللہ. یعنی پروردگار عالم نے اس بات کا اعلان کر دیا ہے کہ معنوی اور روحانی اعتبار سے خدا کی بارگاہ میں مرد اور عورت میں کوئی فرق نہیں ہے. جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہے، صاحب تقوی ہے، وہی معتبر ہے. اب متقی کون ہے؟ متقی وہ انسان ہے کہ جو اپنے زندگی کے ہر لمحات میں خدا کو یاد رکھتا ہو، یعنی اس کی زندگی کا ہر عمل خدا کے حکم کے تابع ہو. جہاں نعمت خداوند عالم سامنے آ جائے تو اسے خدا یاد آئے، وہ خدا کا شکر ادا کرے. اگر دنیا کی آرام اور آسائش اس کے سامنے آئے تو وہ اپنے آپ سے سب سے پہلا سوال یہ کرے کہ کیا یہ حرام ذریعے سے آیا ہے یا مجھ پر یہ حلال ہے. زندگی گزارے تو خدا کی رضا کے لیے. متقی کی پہچان یہ کہ وہ زندگی کا ہر عمل کرے تو خدا کی رضا کے لیے. تاریخ لکھتی ہے کہ آقا نامدار کے بارگاہ میں ایک شخص آتا ہے اور سوال کرتا ہے کہ یا حبیب خدا، بتائیے کون سا عمل سب سے بہتر ہے؟ آقا نامدار نے کہا کہ سب سے بہترین عمل علم حاصل کرنا ہے. اب اس نے دوبارہ سوال کیا، کہا یا رسول اللہ، کون سا عمل سب سے بہتر ہے؟ آقا نامدار کہتے ہیں کہ سب سے بہترین عمل علم حاصل کرنا ہے. تیسری مرتبہ وہی سوال، اور جواباً رسول اللہ نے وہی علم حاصل کرنے کی تاکید کی. تو اب یہ سوال کرتا ہے کہ یا حبیب خدا، میں نے آپ سے عمل کے متعلق سوال کیا
اور آپ مجھے علم حاصل کرنے کی نصیحت دے رہے ہیں، تو آقا فرماتے ہیں کہ جو علم کے ساتھ مختصر سا عمل بھی کرو تو وہ مفید ہے، اور جہالت کے ساتھ کثیر عمل بھی تمہیں فائدہ نہ پہنچائے گا۔ یعنی اس بات کا ہمیں احساس ہو جائے کہ اگر ہم خدا کی قربت چاہتے ہیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا عمل خدا کے حکم کے تابع ہے، تو سب سے پہلے ہمیں خدا کی معرفت حاصل کرنی ہے۔ ہمیں یہ جاننا ضروری ہے کہ خدا ہم سے کیا چاہتا ہے، خدا کے احکام کا علم حاصل کرنا ہم پر واجب ہے۔ اب یہاں مرد اور عورت میں کوئی فرق نہیں ہے، دین اسلام نے ہر مسلمان پر علم حاصل کرنا فرض کیا ہے۔ پروردگار عالم کا قرآن بڑھ کر کہہ رہا ہے، خدا کے قرآن کے نزول کی ابتدا ہوئی ہے تو اسی علم کی تلقین سے، کہ پروردگار عالم اقرا سے اپنے نزول کی ابتدا کر کے علم کی فضیلت کو بتا رہا ہے۔ اقرا کا مطلب پڑھو، اور خدا کا قرآن کا نزول شروع ہوا ہے تو اسی پڑھو کے لفظ سے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ علم حاصل کرنا کتنا ضروری ہے۔ اور خداوند کریم اسی قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ اے میرے نبی، ان سے کہہ دو کہ کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے ایک ہو سکتے ہیں؟ مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کہتے ہیں کہ انسان کی قدر و منزلت اس کے علم اور دانائی پر نربھر کرتی ہے، منحصر ہے۔ یعنی جتنا زیادہ انسان صاحب علم ہو جاتا ہے اتنا ہی اس کی قدر و منزلت بڑھ جاتی ہے۔ جتنا انسان میں علم آ جاتا ہے، معرفت پیدا ہو جاتی ہے، اتنا ہی انسان متقی بن جاتا ہے۔ جب انسان اس دنیا کی حقیقت کو پہچان لیتا ہے تو اس وقت خدا کی رضا کے لیے اسے دنیا حقیر نظر آنے لگتی ہے۔ سبحان اللہ۔ مولا فرماتے ہیں کہ علم حاصل کرو، کہ علم تمہارا بہترین مونس ہے تنہائی میں، غربت میں تمہارا ساتھی ہے، اور قنوت میں تم سے گفتگو کرتا ہے۔ صاحب علم کا مجمع ہے، بالخصوص وہ بچیاں جو پڑھ رہی ہیں، وہ جانتی ہیں کہ علم اتنا مفید ہے کہ اگر آپ کے گھر میں کوئی موجود بھی نہ ہو، مگر اگر آپ علم حاصل کر رہے ہوں تو وہی آپ کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ آپ کو کسی ساتھی کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی، علم خود اپنے آپ میں آپ سے گفتگو کرتا ہے، آپ کے ذہن میں سوالات بھی آتے ہیں اور پھر آپ اس پر تدبر کرتے ہیں۔ قربان جائیں ہماری جان باب مدینۃ العلم پر کہ آپ کا ہر فقرہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ مختصر یہ کہ علم حاصل کرنا ہر مرد اور ہر عورت پر لازم ہے، حتیٰ کہ آقا نامدار فرماتے ہیں کہ ہر مسلمان مرد اور ہر مسلمان عورت پر علم حاصل کرنا واجب ہے۔ اور آقا نے کہا کہ علم حاصل کرنے کے لیے بھلے ہی تمہیں چین جانا پڑے۔ بہت مشہور اور معروف حدیث کہ جس کی تکرار کئی منبروں سے ہوتی ہے۔ اب بتاتی بھی چلوں کہ یہاں اس کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی علم حاصل کرنا چاہے تو اسے چین جانا پڑے، بلکہ آقا فرما رہے ہیں کہ اگر عرب سے تمہیں دوسرے ملک میں سفر بھی کرنا ہو تب بھی علم حاصل کرنے کے لیے تکلیفوں کو اٹھاؤ اور سفر کو اختیار کرو۔ اور اگر خدا نخواستہ اس دوران تمہیں موت آ جائے، علم حاصل کرنے کی جستجو میں سفر میں کسی کو موت آ جاتی ہے تو وہ شہادت کی موت کہلاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ آقا فرماتے ہیں کہ علم حاصل کرنے کے لیے عمر کی کوئی قید نہیں ہے، علم حاصل کرو گہوارے سے گور تک، یعنی جس دن سے انسان پیدا ہوا ہے اس دن سے لے کر موت کی آخری ہچکی تک انسان میں جستجو ہو کہ وہ علم حاصل کرے۔ بعض اوقات بعض لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ہم تو ضعیف ہو گئے ہیں، بھلا ہم کیسے علم حاصل کر سکتے ہیں، ہماری عقل نے ساتھ دینا چھوڑ دیا ہے۔ تو مولا نے ان کے لیے حدیث کہی، مولا نے کہا کہ جب کوئی عالم ضعیف ہوتا ہے تو اس کا علم جوان ہو جاتا ہے،
اور کوئی جاہل جب ضعیف ہوتا ہے تو اس کی جہالت جوان ہوتی ہے. سبحان اللہ. یعنی مولا نے بتا دیا کہ علم حاصل کرنے کے لیے عمر کی کوئی قید نہیں. جب عالم بوڑھا بھی ہو جاتا ہے مگر اس کا علم اتنا ہی جوان ہوتا چلا جاتا ہے. علم حاصل کرنے کے لیے نہ عمر کی قید ہے، نہ مرد اور عورت میں فرق ہے. حتیٰ کہ آقا انعامدار فرماتے ہیں کہ کتنی بہترین ہیں انصار کی عورتیں کہ ان کے حیا نے انہیں علم حاصل کرنے سے روکا نہیں ہے. یعنی آقا بتا رہے ہیں کہ عفت کے دائرے میں رہ کر ایک مسلمہ کس طرح سے علم کو حاصل کر سکتی ہیں. نہ صرف دنیاوی علم حاصل کرنے کی تاکید کی گئی بلکہ آقا کے زمانے میں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں کئی عورتیں ایسی تھی کہ جو دنیاوی علم کو حاصل کر رہی تھی. جناب فضہ کنیز زہرا سلام اللہ علیہا بی بی کی کنیز ہے. تاریخ لکھتی ہے کہ آپ کیمیا میں بہت مہارت رکھتی تھی، یعنی علم کیمیا یعنی کیمسٹری میں بہت مہارت رکھتی تھی. زینب العطارہ کے بارے میں تاریخ لکھتی ہے کہ یہ پیشے سے تاجرہ تھی مگر انہیں سائنس میں اتنی دلچسپی تھی کہ آقا نامدار کے پاس گئی اور سوال کیا کہ یا حبیب خدا بتائیے کہ خدا نے اس دنیا کو کیسے خلق کیا. یعنی آج کی زبان میں اگر کہیں تو ایک سائنٹیفک کوسچن رسول اللہ کے پاس ایک عورت لے جا رہی ہے اور رسول اللہ نے اسے ابتدا سے لے کر فی الحال تک کے تمام واقعات سے آگاہ کیا کہ خدا نے کیسے اس دنیا کو بنایا ہے. سبحان اللہ. آقا کے زمانے میں ایک طبیبہ ہے کہ جسے آقا نے مسجد نبوی کے صحن میں ایک مقام دیا کہ جہاں آپ بیماروں کا علاج کیا کرتی تھیں. یعنی دین اسلام نے نہ صرف دینی علم کے لیے بڑھاوا دیا ہے بلکہ دنیاوی علم کے لیے بھی عورتوں کو بڑھاوا دیا گیا. ہر عورت کو چاہیے کہ وہ دین اور دنیا کے علم کو حاصل کرے اور تقوی کی منزلوں کو پر فائز ہو، اپنی معنوی اور روحانی قوت کو بڑھائے. خداوند کریم ایک ایسا مالک ہے کہ جس نے اپنی مخلوق کو بے پناہ رحمتوں سے سرشار کیا ہے. جہاں پروردگار عالم نے قرآن مجید میں لقمان حکیم کی حکمت کا ذکر کیا ہے، وہیں ملک سبا کی ملکہ بلقیس کا ذکر کیا کہ آپ کتنی حکمت والی تھیں اور کتنی سمجھدار تھیں. سورہ نمل کے آیت نمبر 41 سے 43 تک آپ کا ذکر کیا گیا کہ تاریخ لکھتی ہے کہ جب جناب سلیمان نے پروردگار عالم کے دین کی دعوت آپ کے پاس بھیجی تھی، تفصیل میں مجھے نہیں جانا، صاحب علم کا مجمع ہے. جب نبی سلیمان نے دین کی دعوت آپ کے پاس بھیجی تھی تو اس وقت ملکہ سبا حضرت بلقیس نے اپنے قوم کے بزرگوں کو جمع کیا ہے. قرآن کے الفاظ ہیں اور پھر ان سے مشورہ لے رہی ہیں. کہتی ہیں کہ میں ظالم اور جابر ملکہ نہیں ہوں، خود سر ملکہ نہیں ہوں. آپ جانتے ہیں کہ میں ہر چیز میں آپ بزرگوں کی رائے لیا کرتی ہوں. آپ مجھے اس کی رائے دیں کہ میں ان کا جواب کیا دوں. اب قوم کے بزرگوں نے کہا کہ ہم طاقتور ہیں، آپ کے حکم کے تابع ہیں، آپ اگر لڑنا چاہیں تو ہم جنگ کے لیے تیار ہیں، ہم نے فیصلہ آپ پر چھوڑا ہے. تو جناب بلقیس نے ایک ایسی تدبیر نکالی، کہا سب سے پہلے تو میں اس حاکم کے پاس بہترین تحفے بھیجوں گی. قرآن کے الفاظ ہیں، کہا اس کے پاس میں تحفے بھیجوں گی، اگر اس نے تحفے کو قبول کر لیا تو گویا یہ حکومت کو چاہتا ہے تو ہم پھر جنگ کریں گے، اور اگر تحفے نہ لیے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دین حق کی دعوت دے رہا ہے. پھر کیا تھا، تحفے تحائف بھی بھیجے گئے. جناب سلیمان نے اسے لینے سے انکار کر دیا. اب جب یہ حال دیکھا تو بلقیس کی حکمت ایسی تھی کہ فوراً اپنے قوم کے بزرگوں کو بلایا، کہا کہ یہ واقعی سچا نبی ہے اور اس کا خدا سچا ہے.
اور باریابی کے لیے بلقیس ملکہ اور تمام سابعین یعنی ملک سبا کے تمام بزرگ نبی سلیمان کی دربار میں آ رہے ہیں. نبی پر وحی ہوئی ہے کہ بلقیس اور سابعین آپ کی خدمت میں آ رہے ہیں. نبی نے چاہا کہ تخت بلقیس کو منگوا لیا جائے اور وہاں آصف برقیہ نے تخت بلقیس کو لا کر چشم زدن میں یعنی ونک آف دا آئی میں سلیمان نبی کے سامنے رکھ دیا. اب حال یہ ہے کہ نبی کہتے ہیں کہ اس کے حلیے کو تبدیل کر لیا جائے. میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ کیا بلقیس اپنے تخت کو پہچان سکیں گی. بلقیس کے تخت کو بدل دیا گیا، حلیہ تبدیل ہوا. اب نبی سلیمان نے اس تخت کو رکھا. جب ملک سبا کی ملکہ سلیمان کے دربار میں آئی ہیں تو نبی سلیمان علیہ السلام نے آپ کا استقبال کیا، انہیں تخت پر بیٹھنے کی دعوت دی اور پوچھا کہ کیا یہ تخت آپ کا ہے. تو اس وقت ملکہ سبا کہتی ہیں کہ ہم جانتے ہیں اور آپ کے پہلے ہی مطیع ہیں. یعنی آپ اپنی حکمت اور عقل مندی کا اظہار کر رہی ہیں کہ آپ نے نبی کو پہچان لیا ہے، ان کی عظمت سے واقف ہیں. اور پھر قرآن کہتا ہے کہ نبی سلیمان نے آپ کے لیے شیش محل بنوایا تھا. اب شیش محل میں داخل ہونا چاہتی ہیں. آپ نے دیکھا کہ یہ شیش محل میں جو زمین ہے وہ تمام شیشے کی بنی ہوئی ہے. آپ نے سوچا کہ پانی کا چشمہ ہے، کپڑوں کو سمیٹا تاکہ پانی سے کپڑے گیلے نہ ہو جائے. تو اس وقت نبی سلیمان نے کہا کہ یہ شیشے کا محل ہے. بس پھر کیا تھا، اسی وقت نبی سلیمان کی رسالت کو آپ نے تسلیم کیا، نبوت کے قائل بنی اور کلمہ شہادت کو جاری کیا. خدا نے تمام واقعات سورہ نمل میں 41 سے 43 آیت کے اندر نقل کر کے بتا دیا کہ ایک عورت کی حکمت کیا ہے. اس کی سمجھداری کی وجہ سے پورے قوم نے دین حق کو تسلیم کیا. اگر علم کا سلیقہ سیکھنا ہے تو اہل بیت کے دربار میں آ جائیے کہ یہاں عصمت کی بیبیاں مستورات ائمہ طاہرین کا یہ درس عمل تھا کہ آپ عورتوں کو علم سکھایا کرتی تھیں. چھٹے آقا کی زوجہ حمیدہ انڈلوسیہ کے نام سے مشہور ہیں. انڈلوسیہ ماڈرن مسلم اسپین کو کہا جاتا ہے. آپ اسپین سے لائی گئی تھی، مسلم اسپین سے انڈلوسیہ سے آپ لائی گئی تھی. آپ کا نام حمیدہ انڈلوسیہ ہے. مختصر یہ کہ آپ کو امام نے ٹرین کیا، آپ کو تعلیم بھی دی، آپ سے اخذ بھی ہوا اور آپ کو فقیہ کا خطاب دیا گیا. اور خود امام مستورات کو آپ کی بارگاہ میں بھیجا کرتے تھے کہ دینی علم کو آپ سے سیکھا جائے. الحمدللہ کئی ایسی بیویاں موجود ہیں. بالخصوص دل چاہتا ہے کہ بس 2 بیویوں کا ذکر کروں. ایک شہزادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی کو جو خود ام العلوم ہیں. بی بی کے بارے میں یہ ملتا ہے کہ سیدۃ النساء العالمین تھی اور ہر عورت کو درس دیا کرتی تھی. حتیٰ کہ کئی عورتیں اپنے مردوں کا پیغام لے کر آتی تھیں اور آپ سے سوال کر کے جواب حاصل کرتی تھیں. تاریخ میں ایک عورت کا ذکر ہے کہ جو آتی ہیں آپ کی بارگاہ میں سوال کرتی ہیں کہ یا شہزادی فاطمہ، میرے شوہر کا آپ سے ایک سوال ہے. میرا شوہر جاننا چاہتا ہے کہ کیا وہ علی کا شیعہ ہے. بی بی علم غیب کی حاملہ ہیں، مگر بی بی نے ہاں یا نام میں جواب نہ دیا. بی بی نے ایسا جواب دیا کہ تا قیامت تک کے ہر انسان میں کے ذہن میں اٹھتے ہوئے سوالوں کو بی بی نے چند لفظوں میں جواب دے دیا. اب بی بی کہتی ہیں کہ اگر اس میں یہ صفتیں موجود ہیں تو وہ علی کا شیعہ ہے. کہا وہ کون سی صفتیں ہیں؟ کہا کہ ہمارے دشمنوں سے دشمنی، ہمارے چاہنے والوں سے محبت، ہم جس چیز کا حکم دیں اس کی اطاعت کریں، اسے انجام دیں، اور ہم جس سے منع کریں اس سے پرہیز کریں.
یعنی بی بی نے چند الفاظوں میں 4 شرائط کے ساتھ بتا دیا کہ اگر 4 شرائط تم میں موجود ہیں تو تم علی کے شیعہ ہو. پھر بی بی کہتی ہے کہ جس میں 4 شرائط موجود ہیں وہ علی کا شیعہ ہے جو علی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جائیں گے. سبحان اللہ. ثانیہ زہرا بی بی کے بارے میں یہ ملتا ہے. زینب عالیہ وہ شخصیت کا نام ہے کہ جسے وقت کے امام نے عالمہ غیر معلمہ کا خطاب دیا تھا. بی بی عقیلہ بنی ہاشم بھی ہیں. بی بی کا یہ طرز زندگی تھا کہ جہاں آپ رہا کرتی تھی وہاں عورتوں کو دینی احکام سے آگاہ کرتی تھی, قرآن کا درس دیا کرتی تھی, قرآن کی تفسیر پڑھایا کرتی تھی. چاہے وہ مدینہ ہو یا کوفہ ہو, بی بی قرآن کا درس دیا کرتی تھی. عزاداران سید الشہداء, جب بات واضح ہو گئی کہ دینی علم اور دنیاوی علم حاصل کرنا ہماری ذمہ داری ہے تو بس خدا سے یہ دعا کہ اے میرے معبود مولا حسین کے صدقے سے, باب مدینۃ العلم کے صدقے سے ہماری توفیقات میں اضافہ فرما, ہمارے قوم کے بچے دینی اور دنیاوی علم کو حاصل کرے اور ہمارے قوم کو ترقی یافتہ قوم بنا. عزاداران سید الشہداء, جہاں علم کی بات آ گئی دل چاہتا ہے کہ آج اس شخصیت کا ذکر کر دوں کہ جسے میرے مولا حسین نے فقیہ کہہ کے پکارا ہے. یہ کون فقیہ ہے؟ یہ وہ ہے کہ جو میرے مولا حسین کے بچپن کے دوست ہیں. یہ وہ ہیں کہ جسے مولا نے غربت میں یاد کیا ہے. یہ وہ شخصیت ہے کہ جسے ثانیہ زہرا نے یاد کیا ہے. حبیب ابن مظاہر مولا حسین کے بچپن کے ساتھی ہیں. 4 محرم ہے, یہاں شہزادی زینب دیکھ رہی ہیں. 2 محرم کو بیبیاں وارد کربلا ہوئی ہیں. 4 محرم کو دستے پر دستے بڑی بڑے فوج زمین کربلا میں وارد ہو رہے ہیں. فوج کی تعداد اتنی ہے کہ زمین کربلا کو مانو زلزلہ ہو رہا ہو. زمین کربلا لرز رہی تھی گھوڑوں کے ٹاپوں سے. شہزادی زینب نے اپنے ماں جائے سے سوال کیا کہ اے میرے ماں جائے, کیا اس عالم غربت میں ہماری کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے؟ مولا حسین خاموش ہیں. بی بی نے دست بستہ ہو کر کہا کہ اے ماں جائے, میں چاہتی ہوں کہ آپ اپنے بچپن کے ساتھی حبیب ابن مظاہر کو خط لکھے. حبیب اس شخصیت کا نام ہے کہ جسے مولا حسین نے غربت میں یاد کیا. مولا حسین نے خط لکھا کہ حسین کا خط حبیب ابن مظاہر فقیہ کے نام. عزاداران سید الشہداء, حبیب ابن مظاہر اس شخصیت کا نام ہے کہ جسے میرے مولا نے عالم غربت میں خط لکھ کر بلوایا ہے. حبیب کوفے میں ہے. تاریخ لکھتی ہے کہ جب مولا حسین کا قاصد کوفہ پہنچا ہے, حبیب کے گھر میں دخل باب ہوا تو حبیب دسترخوان پر بیٹھے تھے. ابھی ایک لقمہ منہ میں ڈالا تھا کہ لقمہ گلے میں اٹکا. حبیب نے زوجہ سے کہا کہ نہ جانے کس بھوکے اور پیاسے نے مجھے یاد کیا ہے. عزاداروں, جب دخل باب ہوا تو حبیب آگے بڑھے, دروازے کو کھولا. قاصد نے کہا کہ میں حسین ابن علی کا پیغام لے کر آیا ہوں, بس مولا کا نام سنا. حبیب نے اس خط کو لیا, آنکھوں سے لگایا, خط کو پڑھنے لگے. آقا حسین نے حبیب کے نام پیغام لکھا تھا کہ اے حبیب, شاید تمہیں پتہ نہیں کہ 2 محرم سے ہم کربلا میں وارد ہو چکے ہیں. ہم نرغ عادہ میں گھر چکے ہیں. ہمارے ساتھ بچے بھی موجود ہیں, عورتیں بھی موجود ہیں. اگر تم غریب الوطن کی مدد کرنا چاہتے ہو تو عصر عاشور سے پہلے کربلا پہنچ جانا, ورنہ عصر قیامت ملاقات ہوگی. عزاداروں, ان جملے کو جب ہم سنتے ہیں تو دل ٹکڑے ہو جاتا ہے کہ نہ جانے کس دل کی گہرائی سے میرے مولا نے یہ جملے لکھے ہو. اور آخر میں میرے مولا حسین نے دستخط کی تو لکھا کہ حسین ابن زہرا نے یہ خط تمہارے نام لکھا ہے. عزاداران سید الشہداء, بس یہاں حبیب نے مولا حسین کا یہ خط دیکھا
اپنے آنکھوں سے لگایا۔ زوجہ نے سوال کیا کہ بتاؤ حبیب کس کا خط ہے؟ حبیب کہتے ہیں کہ حسین مولا کا خط ہے۔ کہا کیا لکھا ہے؟ کہا حسین مولا نے مجھے مدد کے لیے بلایا ہے۔ زوجہ سوال کرتی ہے کہ بتاؤ حبیب کیا ارادہ ہے؟ حبیب خاموش ہیں، کہتے ہیں کہ میں ابھی سوچ رہا ہوں، گویا زوجہ کا امتحان لینا چاہتے ہوں۔ ابھی یہ جملے سننے تھے کہ مومنہ کو غیظ آ گیا، اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ کہا حبیب اگر تم نہ جاؤ گے تو کم از کم میں میدان وغا میں جاؤں گی اور اپنے آقا کی مدد کروں گی، بس یہ سننا تھا۔ حبیب نے زوجہ کے حق میں دعائے خیر کی۔ کہا میں تمہارا امتحان لے رہا تھا، یہ کیسے ممکن ہے کہ آقا مجھے بلائے اور میں نصرت کے لیے نہ جاؤں؟ مختصر یہ کہ حبیب غلام کو یہ حکم دیتے ہیں کہ سواری کو کوفے کے باہر لے جایا جائے۔ حبیب وہاں گئے، سواری پر سوار بھی ہوئے، میدان کربلا میں وارد بھی ہوئے۔ جب حبیب میدان کربلا میں خیمہ حسینی کے قریب آئے تو نعرے تکبیر سے وہاں فضائیں گونجنے لگی۔ شہزادی زینب نے جب یہ نعرے سنے تو اماں فضہ کو بلایا۔ کہا اے اماں فضہ کیا بات ہے کہ اچانک ہمارے خیموں میں ایسی خوشی کی لہر کیسے دوڑ گئی ہے؟ نعرے تکبیر کی صدائیں بھی بلند ہیں، خوشی کا ماحول ہے۔ تو اماں فضہ کہتی ہیں کہ اے شہزادی، حسین مولا کے قریب دوست حبیب ابن مظاہر آ گئے ہیں، بس یہ سننا تھا۔ شہزادی زینب نے کہا کہ اماں فضہ ذرا حبیب سے کہنا کہ زہرا کی بیٹی انہیں طلب کر رہی ہے۔ عزادار نے سید الشہداء ذرا دل تھام کر سنیے، بس یہ پیغام لے کر، شہزادی کا پیغام لے کر فضہ مولا حسین کی بارگاہ میں گئی ہے۔ حبیب ابن مظاہر کو پیغام دیا، یہاں مولا کے ساتھ حبیب ابن مظاہر خیمے کے باہر آئے ہیں۔ شہزادی نے جب آپ کی آہٹ سنی تو کہا اے حبیب، زہرا کی بیٹی تمہیں سلام کرتی ہے۔ بس یہ سننا تھا۔ حبیب میدان کربلا میں بیٹھ گئے، زہرا کی خاک کو اٹھایا، سر پر ڈالا، اپنے چہرے پر ملا۔ کہا خزادی غلام کو زہرا کی بیٹی سلام کر رہی ہے۔ میں کہوں گی اے حبیب، یہ تو آپ کو سلام بی بی نے کیا ہے، وہ وقت بھی آئے گا کہ جب یہی آخازادی ہوگی، 700 کرسی نشین ہوں گے، یزید ملعون تخت طلا پر بیٹھا ہوا ہوگا، شہزادی خطبہ دے گی، کوئی پوچھنے والا نہ ہوگا۔ عزادار نے سید الشہداء بس مختصر یہ کہ یہاں حبیب ابن مظاہر مولا کی خدمت میں آ گئے۔ صبح عاشور نمودار ہوئی، ایک ایک نے قربانی کو پیش کیا۔ وہ وقت بھی آیا کہ جب نماز ظہر تھا، یہاں ابو سمامہ نے نماز کے لیے مولا کو التماس کی۔ کہا مولا، دل چاہتا ہے کہ زندگی کی آخری نماز آپ کے پیچھے پڑی جائے، قربان جائے ہماری جانیں مولا کے انصاروں پر، کہ آخری لمحات میں میرے مولا کے چاہنے والوں کو نماز کا خیال تھا۔ مولا نے آپ کے حق میں دعائے خیر کی۔ پھر یہاں نماز کی مہلت کے لیے مولا نے اپنے ایک انصار کو بھیجا۔ ایک ملعون نے آواز دی، کہا حسین کی نماز قبول نہ ہوگی۔ حبیب ابن مظاہر کے کان میں جیسے ہی یہ جملے پڑے، یہاں تلوار کو کھینچ کر کہتے ہیں کہ مولا، آپ کی نماز پر حبیب کی جان قربان، اب نماز آپ کے آقا کے، آپ کے جد کے ساتھ پڑھی جائے گی۔ بس یہ کہہ کر حبیب ابن مظاہر نے حملہ کر دیا، دشمنوں کو تہہ تیغ کرتے رہے۔ وہ وقت بھی آیا کہ جب حبیب گھوڑے سے گرے، کہا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ۔ تاریخ لکھتی ہے، مقتل کے جملے ہیں کہ یہاں حبیب ابن مظاہر کی آواز سنی، مولا حسین کے چہرے سے شکست کے آثار نمودار ہوئے۔ مولا مقتل میں دوڑے، حبیب کو سنبھالا۔ میں کہوں گی سید و مولا، جب بھی کوئی شہید گرتا ہے آپ نصرت کے لیے پہنچ جاتے ہیں۔ اس وقت کیا کیجئے گا کہ جب آپ گھوڑے سے گریں گے
دار سید الشہداء جب میرا مولا حسین ذوالجناح کی پشت سے زمین پر آئے تو زمین تلاش کر رہی ہے، نہ زین پر میرا مولا موجود ہے نہ زمین پر، بلکہ تیروں میں میرے مولا کا لاشا معلق ہے۔ اے میرے مولا حسین، آپ پر ہماری جان قربان، وہ مولا زین سے زمین پر کیسے آئے ہوں گے جن کی پیشانی پر تیر، سینے پر تیر، یہاں حسین ذوالجناح سے زمین پر آئے ہیں، مگر کسی ملعون میں یہ ہمت نہیں کہ میرے مولا کے قریب جا سکے۔ ایک وہ لمحہ بھی آیا کہ جب ایک ملعون آگے بڑھتا ہے، کہتا ہے کہ مجھے ایک طریقہ پتا ہے کہ جس سے یہ معلوم ہو کہ حسین کے بدن میں قوت ہے یا نہیں، حسین کے قریب چلے جانا اور کہنا کہ زہرا کی بیٹی خیمے سے نکل آئی۔ اگر حسین کے بدن میں جان ہو تو ضرور حسین اٹھ کر کھڑے ہو جائیں گے۔